پہلے یہ ہوتا اب ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا حکمران یا لیڈر یا چیف منسٹر پرائم منسٹر ہم ووٹ دے کر کے منتخب کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں بادشاہ بھی ہوتا تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوا کرتا کہ حضرت طالوت کے والد جانور چرایا کرتے تھے، ان کو کھلانا پلانا، اور ہر نبی کا دور میں ہر نبی کی تقریباً انبیاء کرام بکریوں وغیرہ کی کو چرایا کرتے تھے، یعنی ان کی نگہداشت کرتے تھے، ان کی نگہبانی کرتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کئی ایکسپیرینس حاصل ہوتے ہیں، آدمی میں پیشنس آتا ہے، صبر، تحمل، لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو بات کنوے کرنا، لازمی بات ہے۔ جیسے اب نبی آ کر بات کریں گے تو قوم نہیں مانے گی، ویسے ہی جیسے آپ بکری کے سامنے ٹھہر کر کچھ بولیں گے تو سنتی نہیں، سمجھتی نہیں سمجھتی، تو اسی طرح ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے انبیاء کرام کو وقت سے پہلے، تاکہ جب قوم کے پاس جائے نا تو تکلیف نہیں ہونا، مینٹلی پریپیئر ہے وہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے والد کی چند بکریاں غائب ہو گئی، نہیں مل رہی ہے، تو یہ نکلے حضرت طالوت ان کے ساتھی کے ساتھ، اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ نکلے، ڈھونڈتے 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 گئے تو ایک گھر پر روشنی نظر آئی، حضرت سمویل کے گھر گئے، جا کے بولے حضرت آپ ہمارے بکریاں وغیرہ ڈھونڈے، بکریاں تلاش کرنے گئے، بولے ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹھو، تم تمہارے سے کام ہے۔ حضرت سمویل بولے کیا ہے؟ بولے بادشاہ تمہارے ذمہ دی جا رہی ہے۔ تلاش کرنے نکلے تھے، بکریاں مل گئی ہے بادشاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو بولے تھے فلما آنس من جانب الطور نارا، دیکھو اندھیرا ہے، جا کے وہاں سے روشنی دکھی وہاں دور، لائٹ لے کے آتا ہوں، پوری روشنی لے کے آتا ہوں۔ روشنی لانے گئے، اللہ نے کہا آ جاؤ آ جاؤ ادھر آؤ، یہ نبوت ہے، نبوت رسالت سب دے کر کے روانہ کرنا۔ تو لے گئے، آج لانے گئے، توریت اٹھا کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے ایسے حضرت طالوت کو، چونکہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو طاقتور بنایا ہے، اسی لیے ان کو بادشاہ عطا فرمایا۔ تو بتلایا کہ بادشاہ بننے کے لیے علم کا، پیسے کا ضروری نہیں ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہو تاکہ جو ہے کوئی مقابلہ آ جائے تو مقابلہ کر سکے، اور علم کے اعتبار سے وسیع ہونا یہ کرائٹیریا ہے سلطنت اور سلطان اور حکمران کے لیے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں بتائی، تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ اور حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بڑی وہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسا ہے، اس کو علم ہے ہر چیز کا۔ اب یہاں پر بولے اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ بول رہی ہیں طالوت نبی، یہ طالوت جو ہے بادشاہ ہے ہمارے، اس کی دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ کوئی تو پروف ہونا نا بھائی، آپ بول دیے تو ہم کیسے سن لینا، زدم زدی۔ اللہ کے حضرت سمویل نے کہا وقال لهم نبیہم، کہ ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی کیا ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ، جس میں سکینہ ہوگا، سکون ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں کیا ہوگا، وبقیۃ مما ترک، اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، چھوڑی ہوئی چیزیں، بقیہ چیزیں، چھوڑی ہوئی چیزیں، مما ترک آل موسیٰ، جو کچھ کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل نے چھوڑا، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی قوم آل نے چھوڑا، تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھو۔ اب یہ کیا ہے، تابوت سکینہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے کہ ایک لکڑی کا ایک صندوق تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 2.5 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا، 1.5 فٹ اونچا لکڑی کا تخت تھا، صندوق۔ اس کے اندر کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار، آثار میں کیا، ان کی نالیں، ان کا عصا، حضرت موسیٰ کا عصا مارتے تھے لکڑی کو لکڑی، پھر توریت کی کچھ تختیاں، ان کے لباس، ان کے کپڑے، جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا جس وقت جو آپ نے لباس کا وہ لباس، وہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام اس میں تھی، آثار مبارک۔ کسی کو بادشاہ بنانے کی علامت اللہ تعالیٰ، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، کوئی فرشتہ آ کر کے بول دے سکتا تھا نا، اللہ نے فرمایا نہیں، تابوت آئے گا، تابوت سکینہ آئے گا، وہ کیا ہوگا، فرشتے لے کر اتریں گے، فیہ سکینۃ من رب، تمہارے لیے اس میں رب کی طرف سے سکون ہوگا۔ یعنی اولیاء کرام، اللہ والوں کے جو آثار ہوتے ہیں وہ تسکین کا، سکون کا باعث ہوتے ہیں، روح کو بھی سکون دیتے ہیں، جسم کو بھی سکون دیتے ہیں، آثار مبارک۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آیا
فرشتے اٹھا کر کے لا کے سامنے رکھے، سمجھ گیا ہاں یہ اللہ کی۔ اب بنو اسرائیل کیا کرتے تھے، اس میں تبرکات ہے نا، یہ آگے رکھتے، رکھ کے دعا کرتے، دعا قبول کرتے، سامنے رکھتے، جنگ میں لے کے جاتے، فتح ہو جاتی ہر موقع۔ اور یہ جنگ سے پہلے عطا ہو رہے ہیں آثار شریف کا باکس اس سے پہلے۔ اور ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ صاحب میں یہ آثار شریف ہوتی ہے، آپ اتنا اہتمام سے نہیں رکھتے، ابھی تو ہمارے پاس اتنا اہتمام زیادہ ہے وہ نہیں ہے، غریب ہے نا، اس لیے تھوڑا بہت رکھنے والوں نے بڑے اہتمام سے رکھا ہے۔ جا کے آپ استنبول کے میوزیم میں دیکھیں کیا اہتمام سے رکھے ہوئے ہیں، تو اتنا اہتمام سے اللہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے آثار، ہارون علیہ السلام کے آثار بڑے صندوقچے میں لکڑی کے خوبصورت انداز میں فرشتے اٹھائے ہوئے، اب کہاں اٹھا رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہے، سر پہ ہے، کہاں ہے وہاں تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو تھامے ہوئے ہیں احترام کے ساتھ۔ ملائکہ بھائی ایک صندوقچہ دو جنے پکڑ کے لا لے، فرشتوں کو کیا مسئلہ تھا بھائی، ایک ہی تو اٹھا کے لا سکتا تھا نا، ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی جماعت اٹھا کے لا رہی، کیا ہے یہ آثار مبارک کا ادب اور احترام۔ اور جنگ سے پہلے آ رہی ہیں تو مطلب کیا، جنگ میں کامیابی ہونا ہے تو آثار کو پکڑو، آثار شریف کو پکڑنا دراصل اصل میں کل کا پکڑنا، جز کا لینا کل کا لینا ہے۔ سرکار کے منہ مبارک یہ جز ہے، پارٹ ہے، اس کا احترام کل کا احترام، اس کی تعظیم کل کی تعظیم، اس کا دیدار کل کا دیدار ہے۔ سرکار کے آثار مبارک کا دیدار کرنا کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دیدار کرنا۔ لہذا قرآن کریم، میں تو اپنی طرف سے نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے تابوت سکینہ فرشتے لے کر آ رہے ہیں، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ لا رہے ہیں، پھر اس کو جو ہے یہ لوگ پورے احترام کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہر وقت لے کے جانے لگے، بعد میں جب پھر تباہی ہوئی بعد میں، تو ان کا آج بھی ماننا یہ ہے بنو اسرائیل کا، یہ تابوت سکینہ جو ہے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے تہخانے ہیں، سرنگیں ہیں اندر بہت سارے، کئی سرنگیں وہ مسجد اقصیٰ جب گر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، اس میں دب بھی گئے، سرنگیں تو ہے مگر اس کے راستے کلوز ہو گئے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پوری مسجد اقصیٰ کو گرا دے، محبت الصحرا کو گرا دے پورا۔ ہم یہ گرین میں اور یلو میں پریشان ہیں، ان کا مقصد پورے گرانا ہے، وہ پورے گرائیں گے، پورا چٹیل میدان کر کے کھدائی کریں گے، کھدائی کر کے اندر جا کے ان کا ماننا ہے وہ تابوت سکینہ ابھی بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ، اور وہ تختیوں پہ کیا ہے، 10 کمانڈمنٹس آف اللہ جو ہے، جو 10 کمانڈمنٹس بڑے مانے جاتے ہیں، 10 احکام جو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دیے تھے، وہ اسی میں ہے ان کے عقیدے کے مطابق، وہ نکالیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ تابوت کو آگے رکھیں گے، پھر سے دنیا پر پاتے ہوں گے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اسی لیے سارا مسئلے چل رہے ہیں، وہ توڑ کے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہج پر تابوت سکینہ، گولڈن ٹیمپل جو کہہ رہے ہیں لوگ، یا پھر اس کو گریٹر ٹیمپل کہہ لیں، یا بڑی جو مندر بنانے کا، جو گرجا گھر بنانے کا ان کا مقصد ہے، اسی کے تحت ہے۔ تو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کی نشانی کے طور پر آثار مبارک کو بھیجا، اس سے تبرک، ابھی کوئی چیز متبرک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اہتمام سے بھیج رہا، متبرک ہے نا، تبرک ہے، تبرک ہے تو اس سے برکت لینا نہیں لینا، سوال یہ پیدا ہو، اللہ نے کسی میں برکت رکھا ہے، برکت رکھا ہے تو اس سے برکت حاصل کریں گے نا کوئی، اسی کا نام تبرک ہے۔ اللہ فداکا صلی اللہ فداکا صلی اللہ فداکا صلی اللہ فداکا صلی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آپ پہ لاکھوں سلام، در پہ پھر بلائیے دل کو سکون دیجیے، در پہ پھر بلا لیے دل کو سکون دیجیے، در پہ پھر بلائیے دل کو سکون دیجیے، مل جائے گی کتنی خوشی آپ پہ لاکھوں سلام، اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ